ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان اللہ تعالی يحب العبد التقی النقی الخفی رواہ مسلم۔ ذی وقار سامعین کرام، علماء اعظام، عزیز بچوں اور بچیوں، اور اپنے گھروں میں بیٹھ کر اس دینی مجلس سے مستفید ہونے والی اسلام کی مقدس شہزادیوں، اللہ رب العالمین کا بے پایہ شکر و احسان ہے، اس کی توفیق ہے کہ یہ ناچیز چند منٹ خطاب کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں بطور نصیحت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کروں گا کہ اللہ رب العالمین اس مجلس کو بابرکت مجلس بنائے، ہمارے لیے، آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا بہترین ذریعہ بنائے، آمین۔ آج جس موضوع پر میں آپ حضرات سے خطاب کروں گا، کچھ باتیں رکھوں گا، وہ ہے باصلاحیت لوگوں کے نام ایک پیغام۔ موضوع آپ نے سن لیا، اور میں دوبارہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دست بستہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے، آپ کو سننے، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس پر عمل کریں، آمین۔ آج کے اس موضوع میں صرف صلاحیت نہیں، صلاحیت کے ساتھ ساتھ صالحیت پر بھی میں کچھ باتیں رکھوں گا۔ آپ حضرات غور سے سنیں کہ اللہ رب العالمین نے بے شمار نعمتوں سے، صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اللہ رب العالمین کے بے شمار عطیات ہیں ہمارے اوپر، بے شمار اللہ رب العالمین نے صلاحیتوں سے نوازا ہے ہم کو، آپ کو۔ کسی کو اللہ رب العالمین نے بے شمار دولت، کسی کو اللہ رب العالمین نے اولاد سے نوازا ہے، کسی کو اللہ رب العالمین نے سب کچھ دیا ہے، اولاد بھی ہے، دولت بھی ہے، گھر بھی ہے، گاڑی بھی ہے، کاروبار بھی ہے، علم بھی ہے، ہنر بھی ہے، طاقت بھی ہے، دماغ بھی ہے، عقل بھی ہے، آواز بھی ہے، انداز بھی ہے، سب کچھ اللہ نے دیا ہے، بے شمار خوبیاں عطیات ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بے شمار نعمتوں کی وجہ سے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر شمار کرو تو نہیں کر سکتے، بے شمار نعمتیں اللہ رب العالمین کی۔ اور آپ کو حیرت ہوگی
آپ کو تعجب ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں ہم اور آپ کو دی ہیں، اتنے پیار سے، اتنی محبت سے، ایسے انداز سے اللہ تعالیٰ نے دی ہیں کہ صلاحیتوں کو لینے والا انسان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ نعمتیں، یہ صلاحیتیں، یہ خوبیاں، یہ ہنر، یہ خوبی، یہ کاریگری، یہ میری کمائی ہے یا اللہ رب العالمین کی؟ آدمی اسی میں بہک جاتا ہے۔ ہم اور آپ کیا کہہ دیتے ہیں؟ آج جو کچھ ہے نا، یہ سب میرے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ آج یہ دیکھو میل میرا بہت شاندار چل رہا ہے، اور یہ گھر، یہ گاڑی جو لے کر چل رہا ہوں نا، یہ سب میں نے کمایا ہے۔ جب میں چھوٹا تھا، گھر کچھ نہیں تھا، بہت محنت کی، یہ سب میں نے اپنے دم پر حاصل کیا ہے۔ یہیں پر ہم غلطی کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی جو غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، انہی کے بارے میں 4 بنیادی باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی بنیادی بات یہ، غور سے سنیے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں، جو بھی صلاحیتیں، جو بھی خوبیاں ہم کو، آپ کو دی ہیں، یہ خوبیاں، یہ صلاحیتیں، یہ نعمتیں اللہ رب العالمین نے جو ہمیں دی ہیں، اس کی نسبت ہمیں کس کی طرف کرنی چاہیے؟ اللہ رب العالمین کی طرف۔ آپ کے پاس دولت ہے، آپ کے پاس گھر ہے، اولاد ہے، علم ہے، ہنر ہے، اچھا انداز ہے، اچھا خطاب کرتے ہیں، تلاوت قرآن بہت ہی اچھے طریقے سے کرتے ہیں، تو اس میں کہنا کیا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا انعام ہے۔ یہ گھر جو بنایا ہے، یہ سب اللہ کے فضل سے ہوا ہے۔ آج جو میرے پاس ہے، یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، میری کمائی نہیں ہے، میری خوبی نہیں ہے، اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے، میری کوئی بڑائی نہیں ہے، سب کچھ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ پہلا کام کیا کرنا ہے صلاحیتوں کے حوالے سے، کہ اس صلاحیت کی نسبت اللہ کی طرف کرنی ہے۔ جو آپ کو خوبی دی گئی ہے، وہ کس کی طرف کرنی ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف۔ آپ مثال سے سمجھ لیجئے، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں سے ایک نبی، سنا ہوگا حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبیاں دی تھی، آپ سوچئے۔ سورہ نمل جب آپ پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کتنی نعمتوں سے نوازا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکایت بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کیا ذکر کیا؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین، کہ اے لوگو، اللہ رب العالمین نے مجھے پرندوں کی بولیاں سکھا دی ہیں۔ یہ خوبی تھی، پرندوں کی بولیاں سکھا دی ہیں۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز سے مجھے عطا کیا ہے۔ ان کا جو تخت تھا وہ ہوا کے دوش پر اڑتا تھا، جنات شیطان ان کے اشارے پر تھے، پرندے چرند پرند پر ان کی حکومت تھی، سب کچھ اللہ رب العالمین نے انہیں دے دیا تھا۔ لیکن ان تمام صلاحیتوں کے بعد، ان تمام خوبیوں کو پا لینے کے بعد، جانتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ ان ھذا لہو الفضل المبین، یہ ساری خوبیاں، یہ ساری صلاحیتیں، یہ سارے عطیات، یہ ساری نعمتیں، نوازشیں، علم و ہنر، یہ سب میرے رب کا واضح فضل ہے، میرا فضل نہیں ہے، اس میں میری کوئی خوبی نہیں ہے۔ آج ایک کارپینٹر، ایک کام کرنے والا، ایک موٹر سائیکل صحیح کرنے والا کہتا ہے میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، گھر بنانے والا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، یہ تو میں ایسے ہی کر سکتا ہوں۔ اللہ کے بندو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو حکومت دی گئی تھی وہ قیامت تک کسی اور کو نہیں دی جانے والی ہے، لیکن انہوں نے اپنی ساری خوبیاں، ساری صلاحیتیں
اللہ رب العالمین کی طرف کر دی، اپنی طرف نہیں کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنتے ہیں۔ اس سے پہلے ان کے ساتھ کون کون سے حادثات رونما ہوئے؟ جو بھائی تھے انہوں نے ہی باپ سے جدا کر دیا، کنویں میں لے جا کر ڈال دیا، بازار میں بیچ دیا، وہاں گئے، تہمتیں لگی، قید خانے میں رہے۔ اللہ رب العالمین نے علم و حکمت سے نوازا، اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے نوازا اور مصر کے بادشاہ بن گئے۔ مصر کے بادشاہ بننے کے بعد، مصر کا بادشاہ بننے کے بعد جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ اتنی پریشانی برداشت کی ہے، اتنے سال قید میں رہا ہوں، اتنی ظلم و زیادتی برداشت کی ہے، تب جا کر یہ عہدہ ملا ہے۔ ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک سدسیہ بن جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ پیسہ بہت خرچ کیا ہوں، 12 بجے رات تک سوتا نہیں تھا، جا کر لوگوں کو پیسے بانٹتا تھا، جا کر یہ کرتا تھا، ایک بھی کام چھوڑتا نہیں تھا، تب جا کے میں چیئرمین بنا ہوں، فلاں بنا ہوں، یہ بنا ہوں، یہ عہدہ ملا ہے۔ ایک جملے میں کیا کہا؟ لقد من اللہ علینا، آج میں مصر کا بادشاہ ہوں تو یہ میرے دم پر نہیں ہے، اس میں میری کوئی خوبی نہیں ہے، کوئی مشقت نہیں ہے، لقد من اللہ علینا، اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اللہ کے بندو، ساری خوبیوں کی نسبت اللہ کی طرف کر دو۔ آپ کے پاس جو کچھ ہے سب کے بارے میں کہو ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا دیا ہوا ہے، یہ میرے رب کا کرم ہے، میرا کچھ نہیں ہے۔ آج ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اگر کوئی خیریت پوچھ لے کہ بھائی صاحب کیسے ہو، کیا کہتے ہیں ہم؟ سب آپ کی دعا ہے، آپ کی مہربانی ہے، آپ کا دیا کھا پی رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے بول دیتے ہیں، آج سے مت بولیے گا۔ کیا کہتے ہیں؟ سب آپ کی مہربانی، آپ کی دعا ہے۔ اگر یہی کوئی کہہ دے کہ پیر کی دعا ہے، فلاں فقیر کی دعا ہے تو شرک، اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کی دعا ہے، یہ کہاں کی توحید ہے؟ یہاں پر کہنا کیا ہے؟ والدین ہیں، آپ کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، آپ کے دوست ہیں، عزیز و اقارب ہیں، استاد ہیں، محبین ہیں، محبت کرنے والے ہیں، آپ کہیے کہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اللہ رب العالمین کا کرم ہے، مہربانی ہے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے، الحمدللہ بخیر ہوں، مزید دعا کی درخواست ہے۔ نسبت اللہ کی طرف، اپنی خیر کی، عافیت کی، بھلائی کی، صحت مندی کی، ساری نسبتیں اللہ رب العالمین کی طرف کرنی چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ھذا من فضل ربی، یہ بہت سارے لوگ اپنے گھروں پر جب بلڈنگیں بنا دیتے ہیں تو لکھوا دیتے ہیں ھذا من فضل ربی۔ غور سے سنیے، حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو ایسی حکومت ملی، پرندہ آ کر کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر عورت حکومت کرتی ہے، اس کا تخت لگتا ہے، اس کی ایک بہت عالی شان تخت ہے عظیم، اس پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے، اور وہ لوگ شرک کرتے ہیں، سورج چاند کی پوجا کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس کے بارے میں پتہ کرتا ہوں، اس کو بلواتا ہوں، لیکن ایسا کرو کہ کوئی ایسا ہے تمہارے جماعت میں سے کہ اس کا جو تخت ہے اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے لے آئے، اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت لے آئے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں گے نہیں، میں تخت لے آؤں گا۔ ایک کو اللہ رب العالمین نے علم و حکمت سے نوازا تھا، اس نے کہا کہ آپ پلک جھپکیں گے اور وہ میں تخت حاضر کر دوں گا۔ ایسا ہی ہوا، وہ تخت موجود ہو گیا۔
اتنی بڑی صلاحیت، اتنا بڑا کارنامہ سر انجام ہو گیا، پلک جھپکتے ہی تخت وہاں سے اٹھ کر ان کے پاس آ گیا۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا واہ تم نے بہت بڑا کام کیا، ایسا تو کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ لانے والے نے بھی کچھ نہیں کہا، کوئی تذکرہ نہیں۔ کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی لیبلونی، اللہ رب العالمین مجھے آزمانا چاہتا ہے۔ اشکر ام اکفر، کیا میں شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا ناشکرہ بندہ بنتا ہوں؟ ہمارے پاس جب نعمتیں آتی ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ سب میں کما رہا ہوں، میں حاصل کر رہا ہوں، 2 بجے رات تک میں میل پر جا رہا ہوں، تب جا کے میں یہ سب خرید پا رہا ہوں، یہ ترقی کر پا رہا ہوں، یہ اپنے بچوں کو آرام و آشائش کے ساتھ جو میں رکھتا ہوں یہ سب میری محنت کی کمائی ہے۔ یہ نہیں کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، اللہ رب العالمین مجھے آزما رہا ہے کہ میں شکر گزاری کر رہا ہوں یا ناشکرہ بن رہا ہوں، یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے۔ تو ہمیں جو بھی نعمتیں ملیں، جو بھی صلاحیتیں ملیں، اس کی نسبت ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف کرنی چاہیے۔ قرآن کریم میں حضرت ذوالقرنین کا واقعہ ہے۔ ذوالقرنین، آج اللہ رب العالمین نے لوگوں کے پاس بہت سارے علم و ہنر دیے ہیں، بڑی خوبیاں اللہ رب العالمین نے دی ہیں، ہاتھوں میں بڑی کاریگری اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ انہی ہاتھوں سے انسان کو اللہ رب العالمین نے سکھا دیا گھر کیسے بنایا جائے، گھر کے دروازے کیسے بنائے جائیں، ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے علم و ہنر تقسیم کر دیا ہے۔ ذوالقرنین علیہ السلام ایک ایسی بستی میں پہنچتے ہیں جو بستی ستائی جا رہی تھی یاجوج اور ماجوج کے فوج سے۔ میں یہ پس منظر اس لیے بیان کر دے رہا ہوں کہ جو میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ سمجھ سکیں۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام جب اس بستی میں پہنچتے ہیں، وہاں کے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ فلاں فوج آتی ہے اس غار سے، اس راستے سے، 2 پہاڑوں کے بیچ سے، سوراخ سے، اور آ کر حملہ کرتی ہے، تکلیف پہنچاتی ہے، قتل و غارت گری کرتی ہے، آپ کوئی ذریعہ بنا دیجیے، کوئی سد باب بنائیے کہ وہ فوج آ کر ہمیں تکلیف نہ دے، ہمیں پہنچائے نہ، ہمیں نقصان نہ کرے۔ ذوالقرنین علیہ السلام کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، لوہے کا تانبا، لوہے کے ٹکڑے کو اس سوراخ میں، اس 2 پہاڑوں کے درمیان میں رکھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس پر تانبے کو پگھلا کر ڈال دیتے ہیں۔ اب وہ ایک مضبوط دیوار بن کر تیار ہو جاتی ہے۔ جب دیوار بن کر تیار ہو جاتی ہے، ایسی دیوار کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت تک اس میں سوراخ نہیں کر پائیں گے، جب وہ کہیں گے کہ انشاءاللہ کل ہم اس کو سوراخ کر دیں گے تبھی وہ سوراخ کر پائیں گے۔ تو ذوالقرنین علیہ السلام جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ جب وہ دیوار بن کر تیار ہو جاتی ہے، مضبوط عمارت بن جاتی ہے، تو ایک جملہ کہتے ہیں۔ ہم اور آپ گھر بناتے ہیں نا، ہم اور آپ کروڑوں روپیہ خرچ کر کے عمارت بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، ہم اور آپ صرف لکھوا دیتے ہیں کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے کیا کہا؟ ھذا رحمت من ربی فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا وکان وعد ربی حقا، یہ میرے رب کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ ھذا رحمت من ربی فاذا جاء وعد ربی، جب میرے رب کا وعدہ پورا ہو جائے گا، جعلہ دکا، یہ جو عمارت ہے، یہ بنیاد ہے، یہ دیوار ہے، یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، یہ پاش ہو جائے گا، ٹکڑے بن کر بکھر جائے گا۔ آج عمارت بناتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، زردہ بنوا کر بانٹ دیا جاتا ہے۔ کبھی بنوانے والے نے اللہ رب العالمین سے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ کہا ہے، اے اللہ یہ عمارت تیرے فضل سے بنی ہے
اور تیرے توفیق سے یہ کھڑی ہوئی ہے، تو جب تک چاہے اس گھر کو آباد رکھ، اس گھر والوں کو آباد رکھ۔ کبھی یہ نیت، یہ جذبہ، یہ شوق نہیں پیدا ہوتا ہے۔ تو صلاحیتوں کے تعلق سے، نعمتوں کے تعلق سے سب سے پہلی بات اس نعمت کی، اس صلاحیت کی نسبت اللہ کی طرف کرنی ہے، اپنی طرف نہیں کرنی ہے، ہمارا اور آپ کا کچھ نہیں ہے۔ دوسری بات کیا کرنی ہے صلاحیتوں کے حوالے سے، کہ یہ جتنی بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں نا، یہ جتنی بھی صلاحیتیں، خوبیاں ہمارے پاس ہیں، آج میں آپ کے پاس بول رہا ہوں، آج یہ ندیم الرحمن آپ کے سامنے بیٹھ کر کرسی پر آپ کو سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے، آج آپ یہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، میری بات سمجھ رہے ہیں۔ یہ نعمتیں جان لیجئے عارضی ہیں، یہ نعمتیں عارضی ہیں۔ آج یہ آواز عارضی ہے، یہ گفتگو عارضی ہے، یہ صلاحیت عارضی ہے، یہ طاقت عارضی ہے، یہ دیکھنے کی قوت عارضی ہے۔ ایک دن یہ نعمتیں اللہ رب العالمین ہم سے سلب کر لے گا، چھین لے گا۔ ہم جو موت سے قریب ہوں گے، ہمارے چلنے کی طاقت ختم ہو جائے گی، ہمارے بولنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی، ہم جو حفظ کرتے ہیں، سوچتے ہیں، ہم اتنا نہیں کر پائیں گے، آپ کے بیٹھنے کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ عارضی ہیں، یہ فانی ہیں، یہ ختم ہونے والی ہیں۔ کوئی بھی صلاحیت ہمارے پاس ہمیشہ کے لیے موجود نہیں رہے گی، یہ ہمیشہ یاد رکھیے۔ جو بھی نعمت ہے ایک دن ختم ہونا ہے، جو بھی صلاحیت ہے ایک دن جانا ہے۔ آپ کتنے ایسے لوگوں کو دیکھ لیجئے اپنے معاشرے میں، اپنے محلے میں، ایک گھر دو گھر ایسے چھوڑ کر دیکھ لیجئے، جوان تھے، کتنا اچھا بولتے تھے، کیا ذہن تھا، جب پڑھاتے تھے کیا اچھا پڑھاتے تھے، ان کے ہاتھوں میں کیا کاریگری تھی۔ آج ایسے لوگوں کے ہاتھ ایک دھاگا سوئی کے اندر نہیں ڈال سکتے، جب بولنا چاہتے ہیں تو بات نہیں کر پاتے ہیں، کوئی دکھا رہا ہے کوئی چیز تو نہیں دکھا پاتے۔ ہم جو قریب ہوتے ہیں، ہم چیزوں کو پکڑنا چاہیں تو نہیں پکڑ سکتے ہیں۔ ہماری حالت یہ ہو جاتی ہے کہ یہ جوانی جب ختم ہو جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، ہم جب بستر مرگ پر ہوتے ہیں، ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ میرے بیٹے، میرے اولادوں، میرے بچوں، میں فلاں چیز کھانے کا دل کر رہا ہے میرے لیے فلاں چیزیں لا دو۔ ہماری خواہشات بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ ساری کی ساری نعمتیں عارضی ہیں، یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے، فنا ہونے والا ہے، نعمتیں کبھی بھی ہمارے پاس نہیں رہیں گی۔ آج انسان کے پاس دولت ہے، مال ہے، پراپرٹی ہے، بینک بیلنس ہے، اس میں آدمی بہک جاتا ہے۔ انسان جمع کر کے رکھتا ہے، اکٹھا کر کے رکھتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ الذی جمع مالا وعددہ، مال کو جمع کیا، گن کر رکھا۔ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، انسان کیا گمان کرتا ہے کہ یہ مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، یہ دولت ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی۔ رب کعبہ کی قسم، یہ دولت آپ کے پاس صرف آپ کے قبر تک، آپ کے سانس نکلنے تک رہتی ہے۔ آپ کی سانس آپ کے جسم کو الوداع کہتی ہے، آپ کی دولت ختم، آپ کا اکاؤنٹ ختم، آپ کی ساری پراپرٹی ختم، آپ کا اب کچھ نہیں بچا ہے۔ کون سی دولت؟ کلا، ہرگز نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ساری کی ساری نعمتیں، دولتیں، یہ سب عارضی ہیں، سب کچھ ختم ہونا ہے۔ یہی وجہ ہے آج میں ایک دعا سکھلا رہا ہوں، جتنی بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں وہ ضائع نہ ہو، وہ برباد نہ ہو، اس کا ہمیں اچھا فائدہ ہو، اس میں برکت ہو۔ جو نعمتیں ہیں ان سے ہم اتنا کما لیں کہ مرنے کے بعد قبر کے بعد آخرت میں ہمیں اس کا فائدہ ہو۔ مسلم کی حدیث ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ اے اللہ، جو تو نے نعمتیں دی ہیں نا، یہ ہمیشہ میرے پاس رکھنا، اس کا ہمیں اچھا نتیجہ آتا ہو، کبھی ضائع نہ ہو۔ آج انسان کے پاس دولت ہے، ضروری نہیں ہمیشہ رہے۔ اگر آپ اس دعا کو پڑھتے رہیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کی اس نعمت کو ہمیشہ برقرار رکھے گا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں 4 سال پہلے لکھ پتی تھے، کروڑ پتی تھے، 4 سال بعد ان کا رزلٹ دیکھ لیجئے، نوکری کر رہے ہیں، کسی دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے یہاں ملازمت کر رہے ہیں، کسی کے یہاں 10-15 ہزار کی نوکری کر رہے ہیں۔ کیوں؟ نعمتیں ختم ہو گئی۔ کتنے ایسے لوگ تھے صحت تندرست، چلتے تھے، دوڑتے تھے، ان کا نام تھا کہ وہ تو بہت طاقتور تھے، آج گھروں میں لاٹھی لے کر چل رہے ہیں، آج کسی کا سہارا لے کر چل رہے ہیں۔ یہ نعمت ختم ہو گئی۔ کتنے ایسے تھے اچھا بولتے تھے، ان کے پاس علم تھا، آج نہیں ہے، آواز تھی، نہیں ہے، آنکھ بہت تیز تھی، آج چشمہ لگا کر دیکھ رہے ہیں۔ یہ نعمتیں ختم ہونی ہے، اس لیے دعا پڑھیے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک۔ اے اللہ، تیرے نعمت کے ضائع ہونے سے، ختم ہونے سے، زوال ہونے سے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں، اپنے پناہ میں رکھ لے۔ وتحول عافیتک، ایک آدمی کی سب سے بڑی ضرورت سکون ہے، چین ہے، اطمینان ہے۔ کتنے لوگوں کے پاس بہت سارے پیسے ہوتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ ان کے پاس سکون بھی ہو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، اس مسجد میں جتنے بھی 25 سے اوپر کے ایج ہے، سب کے پاس، اکثریت کے پاس لاکھوں سے زیادہ پیسے ہوں گے اگر وہ کاروبار کرتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ان میں سے سب کے پاس سکون بھی ہو، سب کے پاس چین بھی ہو، اطمینان بھی ہو، اچھے نیند وہ سو رہے ہوں، ضروری نہیں ہے۔ عافیت، چین و سکون بہت بڑا۔ وتحول عافیتک، عافیت کے بدل جانے سے، پھر جانے سے، اے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وفجاءۃ نقمتک، کچھ لوگ گاڑی میں بیٹھ کر، آپ نے حادثہ سنا ہوگا، گاڑی میں بیٹھ کر بریلی کی طرف کہیں جا رہے تھے، کسی سے ٹکر ہوئی، اس گاڑی سے ایک آدمی بھی بچ نہیں سکے، اسی جگہ ان کی موت ہو گئی۔ اچانک حادثہ اسے کہتے ہیں۔ تو دعا کیا کریں؟ وفجاءۃ نقمتک، اے اللہ اچانک عذاب سے میں پناہ مانگتا ہوں، اچانک عذاب نہ آئے، ایسے حادثے نہ ہو۔ وجمیع سخطک، تیری ہر طرح سے ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ تو ناراض مت ہونا، اے اللہ یہ نعمتیں ہمیشہ برقرار رکھنا۔ تو دوسری بات صلاحیتوں کے حوالے سے کہ جو بھی صلاحیت ہے، جو بھی نعمت ہے، جو بھی خوبی ہمارے پاس ہے، وہ عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ تیسری بات میں، اور بھی خطیب ہیں، میں اختصار کے ساتھ باتیں رکھ رہا ہوں۔ تیسری بات صلاحیتوں کے تعلق سے کہ جتنی بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں، ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ رب العالمین ضرور بھی ضرور تمہیں ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا، سوال کرے گا۔ یہ جوانی دی تھی کہاں گزار دی، یہ دولت دی تھی کہاں سے حاصل کیا، کہاں خرچ کیا، یہ جوانی دی تھی یہ عبادت میں گزارا، رب کی بندگی میں گزارا، یا چوراہوں پر، ہوٹلوں پر، دکانوں پر، کسی کے گھر کے سامنے، کسی لکڑ پر، کسی دکان پر بیٹھ کر آوارہ گردی میں، مٹرگستی میں گزار دیا۔ سوال کیا جائے گا۔ ایک بات میں کہتا ہوں، ذرا غور سے سنیے، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، صحابہ کرام موجود ہیں، صحابہ کرام سے خطاب ہو رہا ہے۔ پہل خطاب کون تھے؟ صحابہ کرام۔ قرآن کا نزول ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کیا کہلائے؟ صحابہ کرام۔ خطاب کن سے ہو رہا ہے؟ صحابہ کرام سے۔ بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، غور سے سنیے۔ صحابہ کرام سے خطاب ہو رہا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم،
تمہارے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ صحابہ کرام کے پاس کتنے بنگلے ہوا کرتے تھے، ایئر کنڈیشن کتنے روم ہوتے تھے، کتنی گاڑیاں ہوتی تھیں، کتنے فلیٹ ہوتے تھے، کتنے آرام اور آشائش کی چیزیں ہوتی تھی، منرل واٹر کتنے کون لوگ پیتے تھے۔ کیسی زندگی ان کی گزرتی تھی کہ اگر چٹائی پر سوتے تھے تو اس کے نشان ان کے ننگے بدن پر پڑ جاتے تھے، اگر پیشانی زمین پر رکھتے تو ان کے پیشانی پر زمین کی مٹی لگ جاتی، اگر پیدل چلتے، اگر موزہ پہنے ہوتے، خوب پہنے ہوتے تو کنکری سے، پتھروں سے لگ کر ان کے موزے پھٹ جایا کرتے تھے۔ وہ ایسے تھے کہ بھوک پیاس سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتے تھے، وہ ایسے تھے کہ کئی کئی دن تک فاقے کرتے تھے، کھجور کی گٹھلیاں چوسا کرتے تھے، درختوں کے پتے چباتے تھے، اونٹ کی اوجڑیوں کو نکال کر اس کا پانی پیا کرتے تھے۔ وہ ایسے لوگ تھے اپنی جان کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیتے تھے، آرام سے سوتے نہیں تھے، اللہ کے لیے رات بھر جاگا کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے تمہاری نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ کی قسم آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس اتنا ہے کہ اگر سال بھر نہ کرے، کوئی کام نہ کرے، کوئی مزدوری نہ کرے تب بھی کھا سکتے ہیں، ہماری کبھی بھی بھوک سے موت نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ نے ہمیں اتنا دیا ہے، اتنا کپڑا دیا ہے کہ ہم ہفتوں تک اگر دھوئیں نا تو ہمیں کپڑے بدل بدل کر پہن سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اتنا دیا ہے، ہم اوروں کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جب پوچھے گا ان نعمتوں کے بارے میں، ہم اور آپ کیا جواب دیں گے؟ وہ تو ایسے تھے کہ صحابہ کرام پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، بھوک پیاس سے تڑپ رہے ہیں، غش کھا کر زمین پر گر جا رہے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ انہیں مرگی کا دورہ پڑا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں۔ آج ہماری حالت یہ ہے، ہم کیسے جواب دیں گے؟ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں تو آنسوؤں کے علاوہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا سوال کرنے کے علاوہ میرے پاس کوئی اس کا جواب نہیں کہ اے اللہ کل قیامت کے دن جب سارے لوگ ہوں گے اور ہر ایک سے اس کی نعمت کے بارے میں تو سوال کرے گا، ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ کی قسم آپ اپنے ایک دن کا حساب کسی کو نہیں بتا سکتے۔ آپ نے کل کیا خرچ کیا ہے، آج کے بازار میں کتنا خرچ کیا، آپ اچھے سے جواب نہیں دے سکتے۔ آپ 60 سالہ زندگی کا سوال، آپ 70 سالہ زندگی کی نعمتوں کے بارے میں، 50 سالہ زندگی کی نعمتوں کے بارے میں کیسے جواب دو گے؟ جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بھلے بندے میں نے تجھے اتنی دولت دی تھی، اتنی قوت دی تھی، اتنی توفیق دی تھی، سب کچھ دیا تھا، تو نے میرے لیے کیا چھوڑا ہے؟ جواب نہیں دے پائیں گے، کوئی جواب نہیں ہوگا ہمارے پاس۔ اللہ رب العالمین سے عافیت کا سوال کیجئے، اس کی نعمتوں کی قدر کیجئے، اور یاد رکھیے ہر ایک نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہر ایک نعمت کے بارے میں۔ نعمتوں کے تعلق سے، صلاحیتوں کے تعلق سے چوتھی بات کہ یہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں یہ آزمائش کے طور پر دی ہیں، یہ امتحان کے طور پر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بہت زیادہ مال دیا ہے، اللہ رب العالمین نے کسی کو کم دیا ہے، کسی کو گزر بسر کے لیے دیا ہے، کسی کو سب کچھ دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی ہے، آزمائش بھی ہے۔ ایک میں نسخہ بتاتا ہوں اور اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ہمارے اور آپ کے دل کے جذبات، ارمان، خواہشات کیا ہوتے ہیں کہ فلاں بندے کے پاس اتنا ہے، میرے پاس بھی ہونا چاہیے۔ فلاں بندہ ہنڈی لے کر چل رہا ہے، فلاں گاڑیاں لے کر چل رہا ہے، اتنی قیمتی تھار گاڑی لے کر چل رہا ہے، فلاں بائک، میں سائیکل سے ہوں، میرے پاس موٹر سائیکل ہے، ہیرو ہونڈا ہے۔ یار اللہ تعالیٰ نے تو میرے ساتھ بہت ناانصافی کی، میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، مسجدوں میں بھی جاتا ہوں، اور میرے پاس نعمتیں اتنی نہیں ہیں۔ خواہشیں دل میں ہو جاتی ہیں۔ میں اس کا آج حل بتا کے جاتا ہوں۔
یہ نعمتیں آزمائش کے طور پر ہیں، امتحان کے طور پر ہے۔ جس کے پاس جتنا ہے اتنا اس سے سوال و جواب ہوگا۔ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اپنے سب کچھ کا جواب دے گا۔ آپ کے پاس جتنا ہے آپ اتنے کا جواب دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب تم کسی ایسے انسان کو دیکھو کہ جس کو اللہ رب العالمین نے تم سے زیادہ دے رکھا ہے، تم سے زیادہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، تو تمہیں ایک کام کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ایک کام صرف کرنا ہے، ساری خواہشیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کی قسم، آج ابھی بیٹھ کر سوچ لیجئے، آپ کی دل کی خواہش ختم ہو جائے گی۔ آپ کے دل میں جب خیال آئے کہ فلاں کے پاس تو بہت بڑے بڑے گھر ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، اتنا اس کے پاس پراپرٹی ہے، اتنا مال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ جو تم سے نیچے ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے تمہارے جتنا بھی نہیں دیا ہے، اس کو دیکھ لو۔ آج ہم گاڑی سے چل رہے ہیں، ہیرو ہونڈا سے چل رہے ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں بیچارے سائیکل بھی نہیں خرید پاتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو پیدل چلتے ہیں، پیدل، جن کے پاس سائیکل ہے وہ اور نیچے والوں کو سوچے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو لاٹھی لے کر چلتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے چلنے کی، دوڑنے کی طاقت دی ہے، وہ یہ سوچیں کہ کتنے ایسے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو چل نہیں سکتے، کتنے ایسے ہیں جو پیدائشی طور پر اللہ رب العالمین نے انہیں معذور کر دیا ہے، وہ ایک پیر سے، دو پیر سے، ہاتھ سے معذور ہے۔ ہم تو دو ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں۔ کتنے ایسے میرے بھائی ہیں اللہ رب العالمین نے ان کے ایک ہاتھ کو فالج کر دیا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ کو ہی اپاہج کر دیا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں وہ پیر سے چل کر مسجد نہیں آ سکتے۔ اللہ کا شکر ہے میں مسجد چل کر آتا ہوں، اللہ کا فضل ہے میں چل لیتا ہوں، اللہ کا فضل ہے میں دوڑ لیتا ہوں۔ کتنے ایسے ہیں یہ سب کچھ نہیں کر پاتے ہیں۔ جب کبھی آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو معذور ہیں پیر سے، ہاتھ سے، اور مسجد آ کر پڑھتے ہیں، تو اپنی نماز پر، اپنی خشوع خضوع پر کمی کا اظہار کیجئے کہ اے اللہ آج میرے پاس سب کچھ ہے، ساری طاقت ہے، قوت ہے، صلاحیت ہے، میں آ رہا ہوں تیری بارگاہ میں، یہ تیرا بندہ معذور ہے، یہ بھی تیری بارگاہ میں آ رہا ہے، یہ مجھ سے بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہا ہے، اس کے پاس عذر ہے پھر بھی مسجد چل کر آتا ہے، میرے پاس صلاحیت ہے، قوت ہے، میں آتا ہوں۔ تو نعمتیں جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہیں، صلاحیتیں جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہیں، یہ آزمائش کے طور پر دی ہیں۔ اگر بطور امتحان ہمارا دل پھسل جائے، ہماری نیت خراب ہو جائے، ہماری تمنا ہو اونچا حاصل کرنے کی، بڑا پانے کی، اپنے سے چھوٹے اور کمتر لوگوں کے دیکھ لو، اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھ لو، ایسے طبقہ کو دیکھو جو آپ سے نیچے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو معمولی سا کھانا کھاتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو آگے کی پلاننگ کرتے ہیں کہ کل کیا بنا کر کھائیں گے، کل کیا بنا کر کھائیں گے۔ تو یہ نعمتوں کے تعلق سے 4 بنیادی باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی۔ پہلی بات یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں صلاحیتیں، ان کی نسبت اللہ کی طرف کریں۔ دوسری بات میں نے یہ کہی کہ جو بھی نعمت اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے، یہ سب کچھ ختم ہونا ہے، عارضی ہے، ہمارے پاس ہمیشہ نہیں رہنے والا ہے۔ تیسری، جو نعمت اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے یہ سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، اللہ رب العالمین حساب لے گا۔ چوتھی بات میں نے بتائی کہ یہ نعمت جو ہے یہ امتحان کے طور پر ہے، آزمائش کے طور پر ہے۔ یہ 4 باتیں میں نے رکھی ہیں، اور میں دعا کروں گا اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو، جتنے بھی لوگ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، شریک ہیں، جو لوگ بھی اس بیان کو سن رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو، ہم سب مسلمانوں کو
تمام بندوں کو توفیق دے کہ ہم نعمتوں پر شکر گزاری کر سکیں۔ اے اللہ رب العالمین، جو نعمتیں تو نے ہمیں دے رکھی ہیں ان نعمتوں میں خیر و برکت عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین، جو طاقت اور قوت ہمیں دے رکھی ہے اے اللہ رب العالمین اس میں کبھی زوال نہ ہو۔ اے اللہ رب العالمین، جو صلاحیتیں تو نے ہمیں دی ہیں اے اللہ رب العالمین ان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں جو بھی مسلمان بیمار ہیں، پریشان ہیں، اے اللہ انہیں ان کی بیماری کو شفا یابی میں بدل دے، ان کی پریشانی کو آسانی میں بدل دے۔ اے اللہ رب العالمین، جو مقروض ہیں اے اللہ رب العالمین انہیں قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین، ہم تمام مسلمانوں کو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔